أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اس حقیقت کا تو آپ کو علم ہے کہ اپنوں سے حساب و کتاب نہیں ہوتا. حساب و کتاب ہمیشہ غیروں سے ہوتا. آپ نے کسی دوست کو پیسے دیے یا اپنے بیٹے کو بھائی کو پیسے دیے، وہ سامان خرید لایا، اب وہ لگا حساب دینے کے لیے. آپ کہتے ہیں چھوڑیے، آپ سے کیسا حساب لینا. لیکن اگر یہی معاملہ کسی غیر سے ہو، ایک ایک چیز کا، ایک ایک روپے کا حساب ہوتا ہے. اچھا یہ کہاں خرچ کیا، اس کا بل کہاں ہے، یہ کیوں خرچ کیا، اس کے بغیر بھی کام چل جانا تھا. اب غیر کے ساتھ معاملہ اور ہے، لیکن اپنے کے ساتھ معاملہ بالکل اور ہے. موٹا موٹا حساب اگر اس نے دے دیا تو بس ٹھیک ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے عرض کرتی ہیں، اللہ کے نبی آپ خود فرماتے ہیں من نوقش عذب، اللہ نے جس کا حساب و کتاب لیا اللہ اس کو عذاب دے گا. اللہ نے اس گروہ کا تذکرہ کر دیا جو اللہ کے داعی کی دعوت پر لبیک کہے، اس کے گناہوں کی بھی معافی ہے اور اس کے لیے جہنم سے آزادی بھی ہے، دردناک عذاب سے پناہ بھی ہے. اور جو دوسرا گروہ ہے جو اللہ کے داعی کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا، اس کی سنتوں پر نہیں چلتا، اپنے بنائے ہوئے پیشوا اور امام ہیں، اپنے اس کے بزرگ ہیں، اپنے ان کے ولی ہیں، ان کے طریقوں پر چلتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں یہ ایک فیصلہ دے دیا، نہ تو یہ اللہ کو زمین میں ہرا سکتے ہیں، نہ یہ عاجز کر سکتے ہیں، نہ اللہ سے یہ چھپ سکتے ہیں، اور نہ ان کے اولیاء ان کے کوئی کام آ سکتے ہیں. اور پھر گمراہی پر فیصلہ دیتے ہوئے فرمایا اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جو حق پر ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ نے بتا دیا، اور جو گمراہی پر ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ نے بتلا دیا. جو نبی کے پیچھے چلیں گے، اس پر ایمان لے کر آئیں گے، اس کی کتاب کو تسلیم کریں گے، وہ حق پر ہیں، ان کے لیے جہنم سے آزادی بھی ہے، گناہوں سے معافی بھی ہے. اور جو اللہ کے داعی کو نہیں مانتے، اس کی اتباع نہیں کرتے، اس کے طریقے پر نہیں چلتے، وہ گمراہ ہیں اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ ان کو پکڑنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم
ذکروا فاستغفروا لذنوبہم، جب ان سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اپنی جانوں پر جب یہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا، یہ اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب عقیدہ درست ہو گیا، یہ بدکاری کرتے پھریں، یہ مال کھاتے پھریں، یہ زنا کرتے پھریں، یہ چوری اور ڈکیتی کرتے پھریں، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب بشری تقاضے کی وجہ سے ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، کرتے کیا ہے؟ ذکر اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ ہی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، پھر گناہ کرتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا، اب تو گناہ کرتا رہے، جو بھی گناہ کرے میں نے معاف کر دیا، اس لیے کہ تو جانتا ہے میرا رب ہے جو مجھے معاف کرنے والا ہے۔ جب تو رب کو پہچانتا ہے، رب کو جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، جب بھی تو گناہ کرتا ہے اسی کے در پر جھکتا ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جھولی دراز کرتا ہے، اسی سے معافی مانگتا ہے۔ جا بندے تو نے اپنے رب کو پہچان لیا، میں رب تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اب جو بھی تو گناہ کر دے گا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر یہ بندہ ایسی توبہ کرتا ہے، وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو گناہ اس نے پہلے کیا ہے بعد میں یہ نہیں کرتا ہے، مکمل توبہ کرتا ہے، توبۃ نصوح، اس پر عمل کرتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس کو پتا ہے میرے گناہوں کو معاف کرنے والا وہ عرش عظیم والا ہے۔ جو ایسا کریں گے، گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ فرماتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کے لیے نہریں ہیں، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں چلیں گی، خالدین فیہا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان کو کوئی جنت سے نکالے گا نہیں کہ کرایہ ختم ہو گیا ہے مکان خالی کر دو، کرایہ دار پیٹتا رہے میرے پاس پیسے نہیں، مالک مکان اٹھا کر سامان باہر سڑک پر پھینک دیتا، عورتوں کو بچوں کو باہر نکال دیتا ہے، دروازے بند کر دیتا ہے، کرایہ ختم، مکان خالی کر دو۔ اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ ان کو نکالنے والا کوئی آئے گا اور ان کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دے گا، نہیں، خالدین فیہا، ان باغات میں، ان گھروں میں جن میں نہریں جاری ہوں گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ادا کیا۔ گناہوں کی مغفرت کا ایک اور طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے نبی ان کو کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا،
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نبی کی اتباع میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کیا یہی بخشش کسی امام کی تقلید میں بھی ہے؟ کسی مولوی اور پیر کے پیچھے چلنے میں بھی ہے کہ تم فلاں پیر اور بزرگ کے پیچھے چلو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ یہ اعزاز جو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے صرف محمد الرسول اللہ کو، کہ اس کی اتباع کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قالت رسلہم افی اللہ شک، رسول اپنی قوم سے کہنے لگے افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک پڑ گیا ہے؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اس کے بارے میں شک پڑ گیا ہے؟ ارے شک پڑے تو ان مردوں کے بارے میں جو مر گئے، جن کے پیٹ میں گند ہی گند ہے، جن کو تم کہتے ہو یہ داتا ہیں، یہ حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں، قسمتیں ہری کرنے والے ہیں، سوکھی کو ہری کرنے والے ہیں، یہ کون تھے؟ ان کا پیٹ پھاڑ کر دیکھو، اندر سے ہیرے جواہرات نکلیں گے یا گندگی سے بھرا ہوا یہ پیٹ ہے جس کے اندر جتنا بڑا مولوی اور پیر ہے اتنی بڑی اس کی توند ہے، اتنا ہی زیادہ کھاتا ہے اور اتنا ہی زیادہ ہگتا ہے، اس کے پیٹ میں ہیرے جواہرات نہیں، گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ افی اللہ شک، کہ اللہ کے بارے میں فاطر السماوات والارض، جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اس کے بارے میں شک ہے؟ ارے شک پڑے تو ان کے بارے میں جن کے پیٹ میں گندگی ہے، زمین میں دفن کرو تو ان کے گوشت پر کیڑے پڑ جاتے ہیں، ان کے بدنوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، باہر رکھ کر دیکھو ذرا۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، یہ اللہ تمہیں پکارتا ہے، بلاتا ہے، کیوں بلاتا ہے؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تمہیں کیوں بلاتا ہے؟ کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، صغیرہ بھی معاف کر دے، کبیرہ بھی گناہ معاف کر دے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تعالی ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، نازل ہوتا ہے، اترتا ہے۔ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اس وقت اللہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، یقول، اور یہ پکارتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سن کر قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے، وہ دعا کرے میں اس کی دعا کو پورا کر دوں؟ کون ہے جو اپنی خالی جھولی میرے سامنے پھیلائے میں اس کی جھولی کو بھر دوں؟ کون ہے جو اپنے ہاتھ میرے آگے دراز کرے میں ان کے ہاتھوں کو خالی نہ بھیجوں بلکہ بھر دوں؟ من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فأوتیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے، رزق کا سوال کرتا ہے، تندرستی کا سوال کرتا ہے، صحت کا سوال کرتا ہے، عافیت کا سوال کرتا ہے، امن کا سوال کرتا ہے؟ من یسألنی فأوتیہ، جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ اس سے بڑا غفور الرحیم بھی کوئی اور ہو سکتا ہے جو خود آسمان دنیا پر آتا ہے؟ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کے اس پہر میں جاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ آنے والا پکار کر کہتا ہے کوئی حاجت، ہے کوئی ضرورت، مانگو میں تمہاری مانگت کو پورا کروں۔
مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، تندرستی مانگتے ہو وہ دے دوں گا، رزق مانگتے ہو وہ دے دوں گا، عافیت مانگتے ہو وہ دے دوں گا، امن مانگتے ہو وہ دے دوں گا، گناہوں کی بخشش مانگتے ہو وہ میں تم کو گناہ سے پاک کر دوں گا۔ یہی بات اللہ نے قرآن مجید میں کہی، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں کیوں پکارتا ہے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے، ضرورت تو تمہاری ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے۔ اللہ نے اسی گروہ کا تذکرہ فرمایا، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ لوگ اللہ سے یہ کہتے ہیں اننا آمنا، پہلے شرط پوری کر دی۔ شرط کیا ہے؟ پہلے مجھ پر ایمان لے کر آؤ، میری حیثیت کو تسلیم کرو، مجھے رب مانو، جس داعی کو میں نے بھیجا ہے، جو نمائندہ تمہاری طرف مبعوث ہوا ہے، اس کی رسالت پر ایمان لے کر آؤ، پھر تم سے بات ہوگی۔ مومن کیا کرتے ہیں؟ اس شرط کو پورا کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا، یا اللہ ہم نے داخلہ لے لیا اسلام میں، یا اللہ ہم نے یہ شرط پوری کر دی، یا اللہ ہم نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اننا آمنا، یا اللہ ہم ایمان لے آئے، اب اس کے بدلے میں بھی ہمیں نتیجہ چاہیے، بدلہ چاہیے، اس کا ثمر چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ایمان ہم لے کر آئے ہیں، ایمان کے بدلے میں گناہوں کی بخشش تیرے ذمے ہے، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ اس کے بدلے میں تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی گروہ کی دعا کو یوں بیان فرمایا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو، وہ منادی کر رہا تھا، ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا، ڈنکا بجا رہا تھا، کس چیز کا؟ للایمان، ینادی للایمان، وہ منادی کر رہا تھا ایمان کی، ایمان بیچ رہا تھا، ایمان کے ہم خریدار بنے۔ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو، پکارنے والے کو، جو یہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کہہ رہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ یا اللہ ہم نے اس کو سنا، وہ کہہ رہا تھا ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، اے اللہ ہم تو مان لی بات ہم نے اس کی، فآمنا، ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم نے تیری توحید کو بھی مان لیا، تیرے نبی کی رسالت کو بھی تسلیم کر لیا، اب اس کا بدلہ ہمیں دے۔ کس صورت میں؟ فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، یا اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہے وہ ہماری معاف کر دے، وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں موت دینا نیک لوگوں کے ساتھ، ہمیں فوت کرنا نیک لوگوں کے ساتھ، کہ نیک لوگوں کا ساتھ اگر حشر میں مل جائے، قبر میں مل جائے، میدان محشر میں مل جائے، جب حساب و کتاب ہوگا تو ان نیک لوگوں کے ساتھ ہی انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے دعا کا طریقہ دوسرے گروہ کا اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ اللہ ہم ایمان تو لے آئے، منادی کرنے والے کی منادی سنی، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو جمعے میں آ کر یہ منادی سنتے ہیں اور اپنے عقیدے کو بدلتے ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو وہ انعامات دینے والا ہے، فاغفر لنا ذنوبنا، گناہوں کی بخشش ہوگی، وکفر عنا سیئاتنا، اور جو کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان کی معافی ہوگی، وتوفنا مع الابرار،
اور نیک لوگوں کا قیامت کے دن ساتھ ہوگا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، پھر دعا کرتے ہیں اے اللہ دے ہمیں ما وعدتنا علی رسولک، جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا تھا۔ تیرے رسول نے آ کر ہمیں بتلایا تھا من اطاعنی دخل الجنہ، جو مجھ محمد کے پیچھے چلے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یا اللہ تو نے نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں فوت کر لیا، میدان محشر میں ہم ان کے ساتھ موجود ہیں، لیکن ہم مطالبہ تجھ سے کیا کرتے ہیں وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، جو اپنے رسولوں سے تو نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ جو اللہ کی توحید کو مانے گا، محمد الرسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یا اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ وعدہ پورا ہونے کا وقت ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور لوگ ہمیں جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور غیروں کے سامنے ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرنا کہ لوگ یہ کہیں تمہیں کیا ملا اللہ کے نبی کی اتباع کے بدلے میں، کیا فائدہ ہوا رفع الیدین کرنے کا، آمین کہنے کا، سینے پر ہاتھ باندھنے کا، برادری سے کٹنے کا، رسم و رواج چھوڑنے کا، شرک سے بچنے کا، کیا فائدہ ہوا؟ ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ لوگوں کے سامنے ہمیں ذلیل نہ کرنا، ہمیں وہ وعدہ جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیا تھا اس کو پورا کرنا۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ تیری جنت ہے جس کے ہم طلبگار ہیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے یہ گریہ بھی رکھ دی، آہوزاری بھی رکھ دی، اور اللہ پر ایمان بھی واضح کر دیا انک لا تخلف المیعاد، تو وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، جو معاہدے تجھ سے کیے جائیں تو ان معاہدوں کو نہیں توڑتا ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ ہمارا یقین ہے کہ تو وعدوں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اپنے انبیاء سے کیے ہوئے وعدوں کو نہیں توڑے گا۔ اس لیے ساتھ ساتھ دعا بھی کر دی، ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان بھی واضح کر دیا۔ اللہ جواب میں کہتا ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی پکار کو سنا، آہوزاری سنی، اور سننے کے بعد کہا میں نے تمہاری پکار کو قبول کر لیا، میں تمہارے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ من ذکر او انثی، وہ مرد کریں یا عورتیں کریں، جو بھی نیک کام کرے گا ایمان لانے کے بعد اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا کر دوں گا۔ یہ ہے اس گروہ کا انجام جو گروہ اللہ کے داعی کی دعوت پر لبیک کہتا ہے۔ خوش ہوا کرے، اللہ کا احسان مانا کرے، شکریہ اللہ کا ادا کیا کرے، اس ادا پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقیدے جیسی نعمت عطا کی ہے۔ اس عقیدے کی پختگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا وارث بنانے والا ہے، گناہوں کی معافی ملنے والی ہے، جہنم کے عذاب سے پناہ ملنے والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور اس گروہ میں سے بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے عمل گڑبڑ ہو گئے، مل گئے، مکس ہو گئے، عمل صالح بھی ہیں، گناہ والی زندگی بھی ہے، اچھے عمل بھی ہیں، برے عمل بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی مہربان ہو جائے۔ جنہوں نے نیکیاں بھی کی، برائیاں بھی کی، جن کے نامہ اعمال میں
دونوں طرح کے گناہ ہیں، صغیرہ بھی ہیں کبیرہ بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان پر بھی مہربان ہو جائے، ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قرآن کی آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے ایمان والوں کو، عقیدے والوں کو۔ عقیدے کی کوئی غلطی معاف نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھ لو، عقیدے کی کوئی خامی معاف نہیں ہوگی، عقیدے کی کوئی برائی معاف نہیں ہوگی۔ توبہ کیے ہوئے بغیر اگر کوئی آدمی مر گیا شرک کی حالت میں، اگرچہ وہ ایک رتی بھی شرک ہوئی، شرک کی مقدار اگر ایک رتی بھی ہوئی، وہ بھی معاف نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سب جتنے باقی گناہ ہیں سب کے سب کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو اے اللہ کے نبی بتلا دو، خبردار کر دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ میرا عذاب پھر دردناک عذاب ہے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، ٹی وی باقاعدہ 24 انچ کی سکرین والا، 48 انچ کی سکرین والا، بلیک اینڈ وائٹ نہیں، کلرڈ سکرین کے ساتھ سامنے سجا کر رکھا ہوا ہے، ڈرائنگ روم میں مہمان آئے وہ بھی دیکھے، بیوی بھی دیکھے، بچے بھی دیکھیں، خود بھی دیکھیں، دوست بھی دیکھیں، کیا دیکھیں؟ اللہ کے نافرمانوں کو، جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اس کو دیکھیں، جس کو اللہ کے نبی نے بدکاری قرار دیا اس کو دیکھیں، جس کے سننے پر کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا اس کو سنیں، ان گندی عورتوں کو دیکھیں جن کو دیکھ کر انسان کے اولاد کے بیٹے اور بیٹیوں کے کردار تباہ ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھیں۔ ان کو دیکھنے کے لیے 48 انچ کا سکرین والا کلر ٹی وی لے کر گھر میں آیا ہے، بابا جی، حاجی صاحب، مولوی صاحب، حج اور عمرے کرنے والا، صدقہ خیرات دینے والا، نماز پڑھنے والا۔ اللہ فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتا دو انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور الرحیم ہوں، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، لیکن میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ میں غفور الرحیم کس کے لیے ہوں؟ جس سے غلطی ہوتی ہے وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، پھر وہ غلطی کا دوبارہ ارتکاب نہیں کرتے ہیں۔ اور میرا عذاب کن کے لیے ہے؟ جن کی غذا بن گئی ہے ہر روز گانے سننا، فلمیں دیکھنا، بیوی کو بے پرد لے کر نکلنا اور سود کھانا، حرام کھانا، پڑوسیوں پر ظلم کرنا، بھائیوں کے حق کھانا، بیٹیوں کی وراثت کھانا، جن کی یہ روٹین بن گئی ہے، عادت بن گئی ہے، غذا بن گئی ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، ان لوگوں کے لیے میرا عذاب شدید عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ إِلَّا مَن تَابَ، اللہ نے فرما دیا إِلَّا مَن تَابَ، مگر جو توبہ کر لے،
وآمنا اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا پھر عمل صالح کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات تو اللہ ان لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا۔ کن لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلا جائے گا؟ الا من تاب، جو توبہ کرے۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ ولم یصروا علی ما فعلوا، ولم یصروا علی ما فعلوا، جو پہلے کیا ہے اس کا دوبارہ ارتکاب نہ کرے۔ الا من تاب وآمن، اللہ کی توحید کو مانے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کو مانے، وعمل عملا صالحا پھر نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ ان لوگوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اب اپنے آپ کو آپ دیکھیں، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اس موقع پر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اپنی زندگی پر نگاہ دوڑائیں، گریبان میں جھانکیں۔ آپ کو آپ کا نفس، آپ کا دل بتلائے گا کہ ایمان کی کون سی حالت ہے جہاں تو کھڑا ہے، کون سی سٹیج ہے جہاں پر تو رکا ہوا ہے، اور تیرے نامہ اعمال میں کتنی سیاہ کاریاں ہیں، کتنی بدکاریاں ہیں، کتنی نیکیاں ہیں۔ آپ کا دل بتلا دے گا، آپ کا یہ نفس آپ کو خبردار کر دے گا۔ اپنا محاسبہ کریں قبل اس سے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے، اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ فرشتے آ کر آپ کا محاسبہ کرنے لگ جائیں، آپ سے پوچھنے لگ جائیں من ربک من نبیک ما دینک۔ اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیں، اپنے خلاف جو چار چیٹ لگانی ہے اپنے خلاف لگا لیں اور اس کی اصلاح کر لیں۔ عقیدہ اگر غلط ہے عقیدے کو صحیح کر لیں، اعمال اگر برے ہیں برے اعمال کو چھوڑ دیں، نیکیاں کرنے لگ جائیں۔ اگر نیکیاں کم ہیں زیادہ کریں، برائیاں زیادہ ہیں برائیاں چھوڑ دیں، نیکیوں کی طرف آ جائیں۔ اپنا محاسبہ کرو قبل اس سے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور پھر موقع نہ دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ایسے وقت سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک ساتھی کی خالہ زاد سخت بیمار ہیں، ان کے لیے اور تمام بیماروں کے لیے شفا کی دعا کیجیے۔ اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ایسی شفا عطا فرما دے کہ جس کے بعد پھر بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ قبرستان میں جا کر دعا کرنی چاہیے یا نہیں؟ قبرستان میں جا کر دعا کی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ جس کے لیے دعا کریں وہ اللہ کا دشمن نہ ہو، اللہ کا دوست ہو، چاہے گناہ گار ہو لیکن اللہ کا دشمن نہ ہو۔ اگر اللہ کا دشمن ہوا اور آپ نے اس کے لیے دعا مانگی، آپ بھی اللہ کے دشمنوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قبرستان جا کر ایسے لوگوں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہ قبرستان جا کر ان سے خود آپ دعا کرنے لگ جائیں کہ تم مجھے بیٹا دے دو بیٹی دے دو۔ قبرستان جا کر ان سے مانگنا حرام، ان کے لیے اگر عقیدہ صحیح ہے ان کا تو ان کے لیے مانگنا صحیح ہے۔ میں حج پر جا رہا ہوں، کچھ رشتہ داروں سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے جو سگے بھی ہیں، کیا ان سے ملنا لازمی ہے یا فون پر ہی بات کر لیں؟ دیکھیں یہ ایک رسم بنی ہوئی ہے کہ حج پر جانے سے پہلے لوگوں سے ملنا چاہیے، حج پر جانے سے پہلے لوگوں سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو یہ حج پر جانے کی شرط نہیں ہے، ہر وقت اگر آپ نے حقوق العباد ان کے دبائے ہیں تو آپ ان سے معافی مانگ لیں، ہر وقت مانگیں۔
یہ نہیں کہ حج کی کوئی شرط ہے، اور اس کے لیے حج کے لیے یہ شرط لگانا صحیح نہیں۔ تربیتی کیمپ کے لیے کہاں سے رہنمائی لی جائے یا کسی بھی جگہ تربیت لی جا سکتی ہے؟ آپ کتابیں پڑھ لیں، اور جو آپ کے علاقے میں مسجد ہے وہاں کے امام سے آپ رہنمائی لے لیں کہ میں نے بیت اللہ میں جا کر کیا کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، حج کے کیا طریقے ہیں، یہ آپ ان سے فردن بیٹھ کر تربیت حاصل کر لیں۔ حج کے دوران مانگی جانے والی دعا عربی میں کی جائے یا اردو میں بھی ہو سکتی ہے؟ حج کے دوران مانگنے والی دعا بہتر یہ ہے کہ عربی میں کی جائے، اگر عربی نہیں آتی تو اردو میں بھی کی جا سکتی ہے۔ روضہ مبارک پر یا رسول اللہ کہنا ٹھیک ہے یا غلط؟ نبی کے جب آپ قبر پر جائیں تو وہاں جا کر السلام علیکہ یا رسول اللہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا صحیح ہے، جیسے قبرستان میں ہم جا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ایسے ہی نبی کے بارے میں بھی وہاں کہا جا سکتا ہے۔ کیا دیوبندی حضرات تصرف کے قائل ہیں؟ ہاں، دیوبندی حضرات بریلویوں کی طرح تصرف کے قائل ہیں کہ جو ان کا بڑا ہے پیر اور بزرگ، وہ جو چاہے اس دنیا میں تصرف کر دے، اس کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ ارواح ثلاثہ نامی کتاب اشرف علی تھانوی کی، اس کے واقعات کی اس پر دلیل ہے، اس میں بہت سے تصرفات آپ کو مل سکتے ہیں۔ دیوبندی تبلیغی جماعت اپنے آپ کو مواحد بتاتی ہے، کیا ان کا یہ دعویٰ بتانا صحیح ہے؟ تبلیغی جماعت کی کتاب فضائل اعمال، فضائل صدقات پڑھ لیں، ان کے دعوے کی کلی کھل جاتی ہے، جس میں شرکیہ واقعات کی بھرمار ہے۔ امیر جماعت زکریا صاحب نے یہ کتاب مرتب کی ہے، اور مساجد میں حلقے بنا کر یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، اور بڑے فخر سے کہا جاتا ہے قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے، اور ان فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں شرک کی بھرمار ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ ہم توحید والے ہیں، ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ کیا دیوبندیوں کے نزدیک شوال کے 6 روزے رکھنا صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو ان کے امام ابو حنیفہ ان روزوں کو مکروہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، ان کے نزدیک بھی یہ روزے مکروہ ہیں، جیسا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ ہے۔ کیا نماز میں اردو میں نیت کرنا صحیح ہے؟ نماز میں اردو میں نیت کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ نماز عربی زبان میں ہے، لہٰذا پوری عربی زبان سے ہی نماز شروع ہوگی اور اس کا اختتام ہوگا۔ جو اردو میں، یہ پنجابی میں، پشتو میں، یہ لوگ سندھی میں اپنی زبان میں نیت کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، لوگوں نے خود گھڑ کے شامل کی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب آپ کا دل کا ارادہ نماز پڑھنے کا ہو گیا، آپ نے وضو کر لی، مسجد میں آ گئے، تو مسجد میں کبڈی کھیلنے آئے ہیں یا نماز پڑھنے آئے ہیں؟ آپ کی نیت نماز کی ہے، بس نیت کافی ہے جو دل میں آ گئی۔ اس کو زبان سے بتانا، یا اللہ میں راولپنڈی میں ہوں، میرا پوسٹ باکس نمبر اتنا ہے، میری گلی نمبر اتنی ہے، تحصیل فلاں ہے، امام میرا یہ ہے، اس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، اللہ کو ایڈریس بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ واقف ہے ان چیزوں سے۔ لہٰذا جو یہ نیت اردو میں اپنی زبان میں شامل کی گئی ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں۔ عورتوں کو مسجد میں لانے کی کوئی حدیث سے دلیل دیجئے۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کو عیدگاہ میں لانے کا حکم دیا کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی آئیں، اور اسی طرح اللہ کے بخاری کی روایت ہے کہ جب عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو اللہ کی ان لونڈیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ آج مولویوں نے یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، مسجد میں عورت کا آنا جائز نہیں، ہاں بازار میں جا سکتی ہے، شاپنگ کر سکتی ہے، پارکوں میں پھر سکتی ہے، گاڑیوں میں بیٹھ کر گھوم سکتی ہے، لیکن مسجد میں نہیں آ سکتی، یعنی مسجد بری جگہ ہے، بازار اچھی جگہ ہے۔ یہ مولویوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے، لہٰذا یہ مسئلہ صحیح نہیں۔